دل کے اندر انسان کے انتہائی درجے کی عجز اور تفویض ہو۔ حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، دریا میں سفر فرما رہے تھے۔ دریا میں طوفان اٹھنے لگے، جوش آنے لگا۔ جب جوش آنے لگا تو آپ نے فرمایا دریا کو جب لوگ پریشان ہو گئے اور ہچکلے کھانے لگے، ڈر ہو گیا برباد ہونے کا، تباہ ہونے کا، تو آپ نے فرمایا اے دریا ٹھہر جا، تجھے معلوم نہیں تیرے اوپر علم کا دریا سوار ہے۔ بڑے عالم تھے، بڑے بزرگ تھے، ولی بھی تھے، تو ناز میں کہہ دیا اے دریا ٹھہر جا، تجھے معلوم نہیں ہے کہ تیرے اوپر علم کا دریا سوار ہے۔ اور دریا تو خاموش ہو گیا، وہ اللہ کے ولی کی دھمکی تھی، ڈر گیا، چپ ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو تنبیہ کرنی تھی کہ تم نے ایسا، ولی کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، تفویض ہونی چاہیے، تدبیر کرتے، تقدیر جو لکھا ہوا وہ ہوتا رہتا۔ شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانی کے خلیفہ ہیں، تو مشورہ کبھی کبھی میں آ جا کرتا تھا، حضرت کی قبر یہاں بنانے کو کہہ رہے ہیں، وہاں بنانا کو، چپ ہو جاتے۔ ایک دن فرمایا، وہ مصرع ذہن سے نکل جاتا ہے کہ قبر تو قبر، مٹی تو مٹی، پھول بھی نہ تم رکھ پاؤ گے، کچھ ایسے جملہ تھا، یوں فرمایا۔ لوگ سمجھتے تھے کیا کہیں حضرت یہ جملہ۔ جب حج بیت اللہ کو گئے تو یہاں سے جب سوار ہوئے جہاز میں تو انتقال ہو گیا۔ اب ادھر وارڈنس ملا میں نہیں ملتا انڈیا میں، ادھر ملا میں سعودیہ میں تو وہاں نہیں ملتا، بڑے پریشان، بار بار کوشش کر رہے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی نہیں ملتا۔ آخر وہ جو وہاں ٹائم مقرر ہوتا ہے جہاز میں، اتنے گھنٹے لاش رہ سکتی ہے، وہ ٹائم پورا ہو گیا۔ اس کے بعد ان کو غسل دیا، نماز جنازہ پڑھی گئی، پھر تختے پر رکھ کر سمندر میں اتار دیا۔ جب سمندر میں اتارا اور جھٹکا لگا، یعنی لاش اس میں سے گئی تختے پہ سے، ایک دم وائرلیس مل گئی، ادھر بھی ادھر بھی، وہ کہیں یہاں لیا ہوا، وہ کہیں یہاں لیا ہوا، کہیں کہاں لیا ہوا، وہ تو گئی ہاتھ سے۔ اتنے گھنٹوں سے مغز مار رہے تھے ہم، نہیں مل سکا، تو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا اور حضرت کو معلوم ہو گیا تھا کہ تیری موت وہاں آئے گی، لیکن کسی کو بتلایا تک نہیں، اشارہ کر رہے تھے، مٹی تو کیا ڈالو گے تم، پھول بھی نہ رکھ پاؤ، یعنی تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آنے کا۔ اور جب گئے تو بالکل معاملہ صاف کر کے، اپنے ذمہ کوئی حق نہ رہے، مسجد کا، مدرسے کا، کسی کا، گھر والوں کا، سب معاملے صاف کر کے گئے تاکہ ادھر مریں ادھر جنت۔ اللہ اکبر۔ تو باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کرنی تھی اللہ تعالیٰ کو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے تھے، تو دماغ صحیح کون کرے گا؟ اللہ ہی تو کرے گا۔ وہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، ڈنڈے سے بھی کر سکتا ہے، حکمت سے بھی کر سکتا ہے، قدرت حاصل ہے اس کو۔ سمندر تو ساکت ہو گیا، خاموش ہو گیا، لیکن ایک مچھلی نے منہ نکالا، تھوڑی دیر کے بعد ایک مچھلی نے منہ نکالا، اور منہ نکال کے کہا کہ حضرت ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ جب مچھلی نے کلام کیا، حضرت فوراً سہم گئے، خدا خیر کرے بھائی، کوئی امتحان نہ ہو، مچھلی کا بولنا کچھ نہ کچھ مصلحت ہے، خدا رحم کرے۔ انہوں نے کہا بتلائیے کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے، ایک آدمی کے، ایک عورت، ایک مرد کا چہرہ، سر جو ہے وہ بدل گیا، منہ اس کا بدل گیا، شکل اس کی بدل گئی، تو اب اس کی بیوی عدت زندہ کی کرے گی یا مردہ کی کرے گی؟ یہ مسئلہ پوچھے۔ اب حضرت تو چونک گئے، یہ تو کئی کتابوں میں نہیں لکھا مسئلہ، کہاں سے بتا گیا مسئلہ؟ تو علم کا دریا تھے وہ، تو علم کا دریا میں کچھ بھی نہ پایا، ایک مسئلہ بھی نہ پایا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس کا معلوم نہیں۔ کہنے آپ تو کہہ رہے تھے علم کا دریا سوار ہے۔ فرمایا کہ میں بتاؤں؟ کہا تم بتاؤ۔ کہنے لگی مچھلی
میرا سوال ہی ادھورا ہے، ناقص ہے، کہ وہ جو شکل بنی ہے اس کی جانور کی بنی، جاندار کی، یا کسی مردار کی بنی ہے، یعنی درخت بن گیا، پتھر بن گیا، کچھ اور بن گیا، یا بھینس کا بن گیا، جانور کا بن گیا، کسی جاندار کا بن گیا اس کا چہرہ، شکل۔ تو ان دونوں میں سوال میں میرے طرف سے نقص تھا کہ میں نے سوال نہیں کیا صحیح طریقے سے، تو جواب صحیح کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ بتلائیے، انہوں نے کہا تم ہی بتاؤ۔ تو مچھلی نے کہا دونوں کے جواب الگ الگ ہیں۔ اگر اس کے شوہر کی شکل بن گئی جاندار کی تو عورت عدت کرے گی جاندار کی طلاق ہوئے گی، اور اگر اس کی شکل بن گئی کسی جمادات کی، یعنی پتھر بن گیا، درخت بن گیا، منہ اس کا ایسا بن گیا، تو اس کی بیوی عدت کرے گی مردہ کی۔ سمجھ میں آئی؟ اتنے بڑے ہیں یہ باعزید بستامی رحمۃ اللہ۔ جب چلے جا رہے تھے اسی میں جہاز میں، تو جو مالدار سے قسم کے تھے تاجر لوگ وہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا بھائی جی نہیں لگ رہا، پتہ نہیں کتنے دن تک پہنچے گا جدہ، اور ہم پریشان ہو گئے، کیا کریں؟ کہا کوئی کھیل شروع کرو جس سے جی لگے، دل پہلے دن کٹے۔ چلو کرو بھائی، مشورہ ہوا۔ ایک آدمی کو پکڑ کے دھول دھپا کریں گے اور ناچے کود دیں گے، اچھلے کود دیں گے، جس سے سفر اچھا کٹے۔ اب وہ چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، سارے بابو جی، سارے ملا جی، اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے۔ باعزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ سادہ وضع میں تھے، سادی وضع میں تھے، سادے لباس میں تھے، دیکھنے میں معلوم ہوتا تھا کوئی ویسا ہی ہے پھٹیچر، سمجھے نہیں؟ کوئی ویسا ہی ہے پھٹیچر سا۔ اس پر ایک بات یاد آئی، حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مومن کو باوقار رہنا چاہیے، مومن کو باوقار رہنا چاہیے، پھٹیچر نہیں رہنا چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی؟ چلے جا رہے ہیں راستے میں، پولیس والے کو بڑی بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، دیکھے گا سب کو، تو کسے پکڑے گا؟ جو پھٹیچر سا ہو اسے بلاوے گا، چاہے گھر کا وہ ارب پتی ہو، ہے نا، اسے تو بلائے گا۔ اس لیے فرمایا بزرگوں نے کہ تم اپنے آپ کو ایسا مت رکھو کہ لوگ تمہیں منہ پہنچنے کی دستی بنا لیں، رومال بنا لیں، ایسے نہ رہو، یعنی باوقار رہو، چاہے سادے کپڑے ہوں مگر صاف ستھرے ہوں، سادے کپڑے ہوں چاہے مگر صاف اور ستھرے ہوں۔ خوشبو لگانے کا حکم کیوں ہے؟ مسواک کرنے کا حکم کیوں ہے؟ اس پر میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا کہ وہ عورتیں جو صاف ستھری روزانہ نہاتی ہیں اور صاف کپڑے پہنتی ہیں، خوشبو لگاتی ہیں اور سڑکوں پہ پھرتی ہیں، انہیں تو یہ جنات چپٹتے نہیں، شیطان چپٹتا نہیں۔ اور یہ پھوڑ عورتیں جو 8 دن میں کبھی غسل کریں گی الٹا سیدھا، اور کپڑوں میں دیکھو تو ان کا بدبو آ رہی ہے، انہیں شیطان چپٹتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، گندگی کہاں جائے گی؟ گندگی پر۔ کوڑا کہاں جائے گا؟ کوڑی پر۔ تو وہ بھی گندے ہیں، وہ شیطان گندے ہیں، تو گندی جو عورتیں ہیں، تو ان گندی عورتوں کے گھروں میں گندے ہی جنات شیطان آ کر بسیرا کرتے ہیں۔ ان کا مزاج انہی سے تو ملے گا نا، انہی سے تو ملے گا۔ اب دیکھ لو عورتوں کا حال گھروں، بچہ چھوٹا ہے، اسے پیشاب کروا دیا، کپڑے بھی ناپاک، کپڑے ناپاک اور کر دیے بھیا نے، نماز کیسے پڑھوں؟ زبان نہ بن گئی۔ جس جگہ سوتے ہیں وہ گدا ناپاک، جس چارپائی پر لیٹتے ہیں وہ چارپائی ناپاک، جی جس گھر میں رہتے ہیں اس کمرے میں بچے کو پیشاب کروا رکھا ہے، پاخانہ کرا رکھا ہے، وہ گھر بھی ناپاک۔ تو بتاؤ جس گھر میں ناپاکی ہو تو شیطان ناپاک جگہ رہتا نہیں رہتا، ناپاکی کو پسند کرے گا۔ فرشتوں کو محبت ہے صفائی سے، خوشبو سے، اور جنات بھی تابع ہوتے ہیں اس کے جو خوشبو میں تر رہتا ہے۔ خوشبو بہت طرح کی ہے، سب سے بہترین جو مانی جاتی ہے وہ گلاب کی مانی جاتی ہے، یا عطر مجموعہ ہے اگر اصلی ہو تو، ورنہ تو خوشبویں بڑی بڑی مہنگی ہیں۔ ایک دیکھی تھی وہاں دیوبند میں ہم نے، اتنی سی شیشی تھی، تقریباً اس میں 3-4 گرام ہوگا عطر، کتنے کی؟ 8,000 کی،
8,000 کی اتنی تھی، اور یہاں 100 روپے کی لوگ 25 روپے کی سینٹ کی چیز سے خرید کے نکل لو جی ادھر، اچھا بھائی لاؤ رکھ دو، رکھ دو یہاں، دماغ خراب نہ ہوتا ہو جب ہو جائے سے سونگ کے، ہے نا؟ وہ خوشبو جس کے سونگنے سے نزلہ بھی دور ہو جائے، سردی میں اگر سونگے، گرمی میں سونگے تو گرمی دور ہو جائے، اور اگر خوشبو ایک لگا لی ایک دفعہ، 1 مہینہ تک اس کی خوشبو نہیں جاتی۔ بہت سی عورتیں خوشبو سے گھبراتی ہیں، بہت سے مرد خوشبو سے گھبراتے ہیں، تو سر میں درد ہو جائے تو پخانا لپیٹ لے جی، کیونکہ گھر میں بدبو کے ماحول میں بچہ پلا ہے، اس کا دماغ وہی بن گیا، اس کا دماغ وہی بن گیا گندگی کا۔ تو بتاؤ جس گھروں میں اتنی ناپاکی ہو اس گھر میں فرشتے آئیں گے کہ شیطان آئے گا؟ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کام کی تھی اس لیے کہہ دی۔ پاکی کریں اپنے گھروں کے اندر، صفائی، خوشبو جی، یہاں تک کہ مسجدوں میں بھی حکم ہے کہ اگر بتی یا لوبان وغیرہ کی دھونی دیا کرو جمعے کی رات میں، تاکہ مسجد میں بھی خوشبو پھیل جائے اور صفائی ستھرائی ہو جائے۔ تو اپنے گھروں میں بھی اسی طرح صفائی ستھرائی ہونی چاہیے۔ تو صبح کو یہ بیٹھے سب کے سب مالدار لوگ اور سب تاجر لوگ سب جمع ہو گئے اس میں جہاز میں، اور بیٹھ کر کے سوچا کسے پکڑے بھائی ادھر ادھر دیکھا، ایک طرف وہ بیٹھے تھے حضرت باعزیز بستامی رحمۃ اللہ، جن کا قصہ سنایا، اتنے بڑے اونچے مقام کے ولی یہ بیٹھے تھے، اسے پکڑ لو۔ بس جا کے ایک آدمی گیا، ہاتھ پکڑ کے چلا۔ یہ بات سمجھانے کے لیے قصے سنا رہا ہوں، تفویض کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ پکڑ کے لے کے چلا، تفویض، بہت اچھا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم اگر نہ ہوتا، حکم کے بغیر یہ تھوڑے پکڑ کے لے چل سکتا تھا مجھے، لے آیا، لا کے بٹھا دیا، بیٹھ گئے۔ اب کوئی ادھر سے انگلی مارے کوک میں، کوئی ادھر سے چھیڑے، وہ اپنا بیٹھے ہیں چپ بیٹھے ہیں، جیسے کوئی مارے ادھر کو ادھر سے یوں کر لیا ادھر کو، اور لوگ وہ کہنے لگے ارے کسے پکڑ رہا ہے پاگل کو تم، یہ تو مزہ کرکرا کر دیا اور بھی اس نے۔ ہم تو سوچتے کوئی ہوگا چھیڑ خانی کرے، وہ اچھلے کود دے گا، ذرا تفریح ہوگی، ہنسے کود دے، یہ تو ایسا بت بیٹھ گیا بالکل، کسے پکڑ رہا ہے، چھوڑ گاؤں چل، اٹھا کے پکڑ گیا، چل، جا کے پھر اپنی جگہ بیٹھ۔ بھیج رہے ہیں وہ جا رہے ہیں، اور واپس کر رہے ہیں تو واپس جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ ہے تفویض، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے تابع۔ تو بولو مرید کو کتنا پاپڑ پہننے پڑتے ہیں، سلوک کو طے کرنے والوں کو کتنی محنتیں اٹھانی پڑتی ہیں، کتنی اصلاح لینی پڑتی ہے اپنے شیخ سے، جب جا کر کے کہیں ہیرا بنتا ہے۔ مجھے تراش کے تم نے ہیرا بنا دیا، مجھے تراش کے تم نے ہیرا بنا دیا، ورنہ میرا بھی شمار انہی پتھروں میں تھا، میں بھی تو عام انسانوں میں سے تھا، یہ تو آپ کا کرم ہے اے شیخ وقت کہ تم نے مجھے ہیرا بنا دیا، تراش کے، غلطیوں کی اصلاح کر کر کے مجھے ہیرا بنا دیا۔ جا کے بیٹھ گیا نا، پھر اللہ کے دھیان، اللہ والوں کا دھیان اللہ کا آئے گا یا محبوبہ کا آئے گا؟ اس کا تو محبوب اللہ ہے تو اس کا دھیان کریں گے، دھیان پھر لگا لیا، کنیکشن جوڑتے ہی ادھر سے آواز آئی، کنیکشن جوڑتے ہی ادھر سے آواز آئی۔ اچھا، ہر وقت ایک سی حالت رہتی نہیں، جب وہ لے کے چلا ہوگا تو علم تو تھا اور تفویض بھی تھی۔